ہوئے، ان کو دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اسی موقع پر کہا اس نے مجھے 3 الزام دیے ہیں، 3 تہمتیں مجھ پر لگائی ہے، میں بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، 3 بد دعائیں کرتا ہوں۔ پہلی بد دعا کی اللہم آتل عمرہ، بصرہ کی بازار سے گزر رہے تھے، عراق میں بصرہ شہر ہے، اس کی بازار سے گزر رہے تھے، اللہ والے تھے، مقبول بندے تھے، لوگوں نے گھیر لیا، کہنے لگے یا ابا اسحاق ما لنا ندعو فلا یستجاب لنا، ابو اسحاق ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو فرمانے لگے ان قلوبکم ماتت بعشرۃ اشیاء، تمہارے دل 10 چیزوں کی وجہ سے مردہ ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا ایک چیز تو یہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ماہ مبارک کا ایک عشرہ گزر چکا ہے اور 2 عشرے باقی ہیں۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا، نوازشات کا و برکتوں کا ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں باقی مہینوں میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس مہینے میں اور اس کے دن اور رات میں رحمت کا خاص انداز ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت اپنے جوبن پر، اپنے جوش میں ہوتی ہے۔ جس طرح سمندر میں پانی ہر وقت رہتا ہے، پانی کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب سمندر افان پہ ہوتا ہے، اس میں جوار بھاٹا آتا ہے، تو پھر اس کے پانی کی یہ شکل ہوتی ہے کہ وہ کناروں سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور اس کی لہریں کناروں پر آباد جو بستیاں ہوتی ہیں اس کو چھونے لگتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت کا دریا اس مہینے میں معجزن رہتا ہے۔ یہ مہینہ توبہ و استغفار کا ہے، اللہ سے مانگنے کا ہے اور اللہ کے سامنے جھولی پھیلانے کا ہے۔ رمضان کا، روزوں کا اور اللہ سے مانگنے کا اور دعا کا خصوصی تعلق ہے۔ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے جہاں روزے فرض کرنے کا ذکر فرمایا ہے نا، اس کے فوراً بعد کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ روزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ جب میرے بندے اے نبی آپ سے پوچھیں، سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، میرے بارے میں پوچھیں، تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں، میرا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اس کی دعا پر لبیک کہتا ہوں۔ دعا کرنا اور اللہ سے مانگنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء ختم ہو رہی ہے، وہاں اللہ نے فرمایا کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ سورۃ الفرقان ختم ہو رہی ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ اے میرے بندو، تمہارا دعا کرنا، تمہارا مجھ سے مانگنا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ یہی تمہاری ادا ہے جس کی وجہ سے میرا عذاب تم پر نہیں آتا ہے۔ اگر تم مجھ سے نہ مانگو، مجھ سے دعا نہ کرو، تو تمہارا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے۔ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ تو دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، مسند ابو یعلا حدیث کی کتاب ہے، اس میں آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اربع خصال واحدۃ منہن لی وواحدۃ لک۔ اے میرے بندے، 4 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز میرے لیے ہے اور ایک چیز تیرے لیے ہے۔
وواحدۃ بینی و بینک، اور ایک چیز ایسی ہے جو میرے اور تیرے درمیان کامن ہے، مشترک ہے، دونوں کے درمیان ہے، وواحدۃ فیما بینک و بین عبادی، اور ایک چیز ایسی ہے جو تیرے اور میرے بندوں کے درمیان کا معاملہ ہے، 4 چیزیں۔ فَأَمَّا الَّتِي لِي، جو چیز خالص میرے لیے ہے، میرے لیے ہونی چاہیے، وہ فرمایا لا تشرک بی شیئا، وہ تجھے یہ کرنا ہے میرے لیے کہ میرے ساتھ کسی کو ساجھی، شریک، پارٹنر نہ بنانا۔ وَأَمَّا الَّتِي لَكَ عَلَيَّ، اور اے میرے بندے جو تیری چیز ہے میرے ذمے ہے، تو کرے گا تو میں اس کا بدلہ دوں گا۔ وَفَمَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ جَزَيْتُكَ بِهِ، بندہ جو کوئی بھی خیر، اچھائی، بھلائی تو کرے گا میں تجھے بدلہ ضرور دوں گا۔ وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ، اور تیسری چیز جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، تمہاری طرف سے بھی وہ چیز ہونی چاہیے اور میری طرف سے بھی ہوگی، فرمایا فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ، تیری طرف سے دعا ہونی چاہیے، میری طرف سے اس کی قبولیت ہوگی، میں ضرور قبول کروں گا۔ وَأَمَّا الَّتِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِي، چوتھی چیز جو تیرے اور میرے بندوں کے درمیان ہونی چاہیے، فرمایا فَرْضَ لَهُمْ مَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ، میرے بندوں کے لیے بھی وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس میں سے ایک یہ کہا تم دعا کرو گے میں ضرور قبول کروں گا، اور اللہ تو ایسا سخی ہے، داتا ہے کہ حدیث شریف میں آیا، مسند احمد کی حدیث ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، دنیا والے تو ان کے پاس مانگنے جاؤ نا بھومی چڑھا لیتے ہیں، پیشانی پر بل لے آتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، وہ ایسا داتا اور فیاض ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے نا، سوال نہیں کرتا ہے، اللہ اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ اس پر غصے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کا ایک خاص عمل ہے دعا، خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، دعا ہر حال میں نفع بخش۔ حدیث شریف ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لا یغنی حذر من قدر، جب اللہ کی تقدیر کا فیصلہ آ جاتا ہے نا تو کوئی تدبیر کام نہیں آتی، وہ ہو کے رہتا ہے۔ والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، بندہ جو دعا کرتا ہے یہ دعا اتنی پرتاثیر ہے، اتنی اہم ہے کہ جو مصیبت، جو پریشانی، جو رکاوٹ بندے کو پیش آ چکی ہے اس میں بھی دعا کام کرتی ہے اس کو دور کرنے میں، اور جو مصیبتیں آنے والی ہے ان کو بھی ٹالنے میں دعا مددگار ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلُ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی طرف سے کسی بندے کے لیے کسی آزمائش، کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی رکاوٹ، کسی بیماری کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اوپر سے فیصلہ آ رہا ہے، بلا آ رہی ہے، آزمائش آ رہی ہے، ادھر سے بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا مانگ رہا ہے، فَيَلْقَاهُ الدُّعَاء، اوپر سے آزمائش کے فیصلے آ رہے ہیں، ادھر سے یہ دعا بندے کی طرف سے جا رہی ہے، فَيَعْتَلِجَانِ، اس آزمائش اور دعا کی آپس میں ٹکر ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک ان میں آپس میں ٹکر رہتی ہے، یہ دعا اس مصیبت کو روکے رکھتی۔ اس لیے خوب دعا کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے زبانوں پر یہ ہوتا ہے، عام لوگ یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو آپ نے مانگی ہو اور قبول نہ ہو، ایسا ہے ہی نہیں۔ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے وہ ضرور عطا کیا جاتا ہے، یعنی دعا قبول کی جاتی ہے۔ حدیث شریف ہے ترمذی شریف کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حیی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، اللہ زندہ ہے، موجود ہے، کریم ہے، شریف ہے اللہ، اور بندہ جب اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو اللہ چونکہ شریف ہے، کریم ہے، اسے حیا آتی ہے کہ بندے کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیں، اسے ناکام و نامراد لوٹا دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اللہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔
اور حدیث شریف میں دعا کی قبولیت کی شکلیں بتائی گئی. ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ریجیکٹ نہیں کی جاتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت کی شکلیں ہوتی ہے، صورتیں ہوتی ہے. ہم دعا کی قبولیت کی جو شکل سمجھتے ہیں وہ یہ کہ جو ہم نے مانگا وہ مل جائے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں جو مانگا، اللہ سے جو درخواست کی وہ مل گیا تو سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی. حالانکہ دعا کی قبولیت کی 4 شکلیں ہیں. پہلی شکل تو یہ ہے جو مانگا وہ مل گیا، جس چیز کی اللہ سے درخواست کی وہ پوری کر دی گئی، یہ دعا کی قبولیت کی ایک شکل ہے. دوسری، اللہ تبارک و تعالی وہ چیز تو نہیں دیتے ہیں جو ہم نے مانگی ہے، لیکن اس کا متبادل، اس کا عوض، اس کا الٹرنیٹ کوئی اور چیز دے دیتے ہیں. یہ بھی دعا کی ایک شکل ہوتی ہے قبولیت کی. اس کی مثال یوں سمجھیں، چھوٹا بچہ ہے، اس کو کوئی بیماری ہے اور ماں باپ کے ساتھ جا رہا ہے، وہ کسی چیز کی ضد کرتا ہے، اس کو بخار ہے، اس کو زکام ہے، وہ کلفی کی ضد کر رہا ہے، وہ ٹھنڈی چیز کی ضد کر رہا ہے، یا ایسی چیز کی ضد کر رہا ہے کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، بیماری بڑھ جائے گی. اب وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، ضرر رساں ہے، اس کے لیے بہتر نہیں ہے. تو ماں باپ ایسا کرتے ہیں کہ وہ چیز اس سے تو نہیں دلاتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر چیز کوئی دے دیتے ہیں تاکہ اس سے اس کا دل بہل جائے. کوئی کھلونا دے دیتے ہیں، قیمتی کھلونا دلا دیا، کوئی گاڑی دلا دی، متبادل دے دیا، الٹرنیٹ دے دیا. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے. ہم تو جو چیز مانگ رہے سمجھتے ہیں وہی مل جائے، لیکن اللہ بہتر جانتے ہیں، تو اللہ وہ چیز تو نہیں دیتے ہیں، اس سے بہتر، اس کا متبادل الٹرنیٹ عطا فرماتے ہیں. دعا کی قبولیت کی تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. یہ بھی دعا کے قبول ہونے کی شکل ہے. بندہ دعا کرتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، ظاہر میں اس کی قبولیت کی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کل، اس کے بعد آنے والے دنوں میں کیا مصیبت آنے والی ہے، بندہ نہیں جانتا ہے. اب اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مصیبت کو، پریشانی کو، کسی بلا کو ٹال دیتے ہیں. اور چوتھی جو قبولیت کی شکل ہے دعا کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کوئی قبولیت کی شکل ظاہر نہیں کرتے ہیں، کچھ نہیں دیتے ہیں دعا کے بدلے، آخرت میں دعا کا ذخیرہ کر دیتے ہیں. بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچے گا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے لے یہ تیری جزا ہے، یہ تیرا بدلہ ہے، یہ تیرا انعام ہے. جو دعائیں اس کی بظاہر قبول نہیں ہوئی تھی اس کا انعام اتنا ملے گا، وہ چاہے گا کہ کاش کوئی دعا میری قبول نہ ہوئی ہوتی. ایک حدیث شریف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یود اہل العافیۃ یوم القیامہ حین یؤتی اہل البلاء الثواب. دنیا میں جو عافیت سے رہے، جنہیں ہر چیز ملی، صحت ہے، تندرستی ہے، مال و اسباب ہیں، بہترین زندگی ہے اس کی، زندگی میں بظاہر کوئی پریشانی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اسی کو عافیت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ زندگی میں آسانی پیدا فرما دی. عافیت بہت مختصر و جامع لفظ ہے، سب چیزیں اس میں آ گئی، دنیا کی ہر چیز اسے ملی ہوئی ہے. عافیت والے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عافیت سے نوازا، یہ چاہیں گے قیامت کے دن جب آزمائش میں مبتلا لوگوں کو اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، اجر دیں گے، انعام دیں گے. دنیا میں بیماری میں مبتلا تھا، دعا کرتا رہا، بیماری سے شفا نہیں ملی. دنیا میں فقر و فاقہ، تنگ دستی میں مبتلا تھا، اللہ سے مانگتا رہا، فقر و فاقہ دور نہیں ہوا. دنیا میں کسی رکاوٹ و پریشانی میں تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا، پریشانی نہیں ہٹی، مانگتا رہا، مانگتا رہا. مختلف شکلیں پریشانیوں کی ہوتی ہے. فرمایا جب آزمائش والوں کو، بلا والوں کو، جو دنیا میں آزمائے گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بدلہ عطا فرمائیں گے نا، تو عافیت سے رہنے والوں کی تمنا ہوگی، وہ چاہیں گے لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقاریض، کاش ان کے جسم کا ایک ایک حصہ دنیا کے اندر قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور وہ اس پر صبر کرتے، اس پریشانی پر صبر کرتے، برداشت کرتے، اللہ سے مانگتے، لیکن وہ پریشانی دور نہ ہوتی، اور آج یہ جو اجر و ثواب مل رہا ہے ہمیں بھی مل جاتا. یہ سب سے بہترین شکل ہے، اس لیے کہ دنیا تو فانی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ذخیرہ کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں آپ کے گویا اکاؤنٹ میں، یہ ساری نیکیاں، یہ سارا ذخیرہ جمع ہو رہا ہے۔ تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، کوئی دعا اللہ کی طرف سے رد نہیں ہوتی ہے، اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندے کو دعا کرتے رہنا چاہیے اور مایوس ہو کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ فرمایا لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدع باثم او قطیعۃ رحم، بندے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک کہ دو چیزیں نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، کسی گناہ کی دعا نہ کرے۔ بندے کی دعا اللہ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک کہ دو چیزوں کی دعا نہ کرے، ایک گناہ کی دعا نہ کرے، گناہ کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہے، گناہ کی دعا نہ کرے، دوسرا قطع رحمی کی، رشتہ داری کو توڑنے کی، رشتہ داروں کے سلسلے میں کوئی برا چاہنے کی دعا نہ کرے۔ پھر فرمایا ما لم یستعجل، اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ بندہ جلد بازی نہ کرے۔ قیل یا رسول اللہ مل استعجال، پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے، بندہ جلد بازی نہ کرے؟ آپ نے فرمایا یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى یستجاب لی، بندہ یہ کہنے لگ جائے میں نے بہت دعائیں کی، یہ دعا کی، فلاں دعا کی، اللہ سے یہ درخواست کی، فلاں درخواست کی، اور مجھے اس کی قبولیت کا کوئی اثر، کوئی نشانی، قبولیت کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا فیتحسر عند ذالک، مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، ویدع الدعاء، اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بندہ زمین ہموار کرتا ہے، ہل جوتتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، کھیتی کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، کھیتی اگ گئی، تیار ہو گئی، اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی، اور جب پکنے کا وقت آیا، پکنا بالکل قریب ہے، کاٹنا بالکل قریب ہے، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، یار اتنے سارے مہینے ہو گئے ابھی تک کھیتی تیار نہیں ہوئی، اور کھیتی کو چھوڑ دے تو تباہ و برباد ہو جائے گی، کوئی اس کو نفع نہیں ہوگا، اس کی محنت بیکار جائے گی۔ فرمایا دعا کے سلسلے میں بھی معاملہ ایسا ہی ہے، بندہ جلد بازی کرتا ہے، یعنی کہتا میری دعا تو قبول ہو نہیں رہی ہے، پھر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی دعا اللہ کی طرف سے رد نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ کا دعا کرنا یہی قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ آپ کو دعا کی توفیق دے رہا ہے، اللہ آپ کو اپنے سامنے جھولی پھیلانے کی توفیق دے رہا ہے، اللہ آپ کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق دے رہا ہے۔ سالہ سال بندے کو گزر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے، نمازوں کے بعد یہ تو رسمی طور پر ہم دعائیں کر رہے ہیں، کبھی دل کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، لگاؤ کے ساتھ جو دعا کیجئے تنہائی میں، وہ اس بات کا پتہ ہے کہ خلوص کے ساتھ دعا کی جا رہی۔ تو بندے کا دعا کرنا، دعا کی توفیق ملنا، یہی قبولیت کی علامت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے انی لا احمل ہم الاجابہ انی ولکن احمل ہم الدعاء، دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی ٹینشن میں نہیں پالتا، اس کی میں فکر نہیں لیتا، ولیکن احمل ہم الدعاء، میں تو دعا کرنے کی فکر کرتا ہوں، دعا کی ٹینشن لیتا ہوں، میرے ذمے دعا کرنا ہے۔ فَإِذَا أُلْهِمْتَ الدُّعَاءَ فَإِنَّ الْإِجَابَةَ مَعَهُ، فرمایا کرتے تھے جب اللہ تجھے دعا کرنے کی توفیق دے دے تو سمجھ لو کہ اس کے ساتھ قبولیت بھی ہے، اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ظاہری میں ہمیں کیوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس کی کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہم لوگ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، مشہور ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ بصرہ کی بازار سے گزر رہے تھے، عراق میں بصرہ شہر ہے، اس کی بازار سے گزر رہے تھے، اللہ والے تھے، مقبول بندے تھے، لوگوں نے گھیر لیا، کہنے لگے یا ابا اسحاق ما لنا ندعو فلا یستجاب لنا، ابو اسحاق ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو فرمانے لگے ان قلوبکم ماتت بعشرۃ اشیاء، تمہارے دل 10 چیزوں کی وجہ سے مردہ ہو گئے ہیں۔
مر گئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا ایک چیز تو یہ عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ، تم نے اللہ کو پہچانا تو صحیح، اللہ کو جانا تو صحیح، لیکن اللہ کے پہچاننے کا حق ادا نہیں کیا، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ دوسری چیز وادعیتم انکم تحبون اللہ ورسولہ وترکتم سنتہ، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہو، دعویٰ تو تمہارا یہ ہے، لیکن نبی کی سنتوں کے تارک ہو، نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہو، نبی کے طریقوں کو پس پشت ڈال رہے ہو۔ تیسری چیز وقرأتم القرآن فلم تعملوا به، قرآن کی تلاوت تو کرتے ہو، قرآن تو پڑھتے ہو، لیکن قرآن پر عمل کرنا تم نے چھوڑ دیا ہے۔ چوتھی چیز اکلتم نعمت اللہ فلم تؤدوا شکرہا، اللہ کی نعمتیں کھاتے پھرتے ہو اور ان کا شکر ادا نہیں کرتے ہو، ان کی قدر نہیں کرتے ہو۔ پانچویں چیز فرمایا قلتم ان الشیطان عدوکم ووافقتموہ، تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن بات شیطان ہی کی مانتے ہو، شیطان کی موافقت کرتے ہو۔ چھٹی چیز فرمایا قلتم ان النار حق ولم تہربوا منہا، تم یہ مانتے ہو کہ جہنم برحق ہے، اللہ نے جہنم کو پیدا کر رکھا ہے سزا کے لیے، لیکن جہنم سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتے ہو۔ ساتویں چیز فرمایا ان الجنت حق ولم تعملوا لہا، تم یہ بھی ایمان رکھتے ہو کہ جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے، وہ برحق ہے، سچ ہے، لیکن جنت میں لے جانے والے اعمال نہیں کر رہے ہو۔ آٹھویں چیز فرمایا تم یہ کہتے ہو ان الموت حق ولم تستعدوا لہ، تم یہ یقین رکھتے ہو کہ موت برحق ہے، ہر بندے کو آنی ہے، اس دنیا سے ہر بندے کو جانا ہے، لیکن موت کی تیاری کوئی نہیں کرتا ہے۔ نویں چیز فرمایا اذا انتبہتم من النوم اشتغلتم بعیوب الناس ونسیتم عیوبکم، جب تم صبح سویرے بیدار ہوتے ہو، نیند سے اٹھتے ہو، تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہو بندوں کے عیوب میں لگے رہتے ہو، دوسروں کی کمیاں تلاش کرتے ہو، اپنے عیوب کو بھول جاتے ہو، ہمارے اندر کیا خامی ہے، نقص ہے، کیا کمی ہے، اس کی طرف نظر نہیں ہوتی ہے، لوگوں کی کمیاں ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ دسویں چیز فرمایا وَدَفَنْتُمْ مَوْتَاكُمْ وَلَمْ تَعْتَبِرُوا بِهِمْ، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے قریبوں کو قبرستان میں دفن کر کے آتے ہو، لیکن ان کی موت سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہو، تم سمجھتے ہو ان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اعمال ویسے نہیں کرتے ہو جو وہاں کی تیاری کی ہو۔ ان چیزوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اور جب دل مردہ ہو چکے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے۔ حدیث شریف میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی بتائی گئی ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، وہ چیزیں دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے، بہت ساری ہیں، چونکہ مختصر وقت ہے، زیادہ اس میں گفتگو طویل نہیں کر سکتے، تو ایک وجہ کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں جو آج کل بہت زیادہ عام ہے۔ دعا کی قبولیت میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہے حرام کمائی، حرام لقمہ، حرام غذا، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے دعا کی قبولیت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، ایران کے فاتح ہیں، بڑے جرنیلوں میں سے یعنی کمانڈروں میں سے تھے، اور کوفہ جو شہر ہے وہ انہوں نے ہی آباد کیا تھا، بڑے مستجاب الدعوات تھے، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا ضرور قبول فرمایا کرتا تھا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی، یہ تجربے کی بات تھی، مشاہدے میں آ چکی تھی کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، تو لوگ جان بوجھ کے ان سے گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے، اور ان کی زبان سے ایسا کلمہ، ایسی گفتگو، ایسی بات نکلوانے کی کوشش کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا کام آسان کر دیں، بنوا دیں، کہ دعائیہ کلمہ نکل جائے ہمارے لیے، ہمارا کام بن جائے۔ تو لوگ اس طرح ان سے کچھ بات نکلوایا کرتے تھے۔ اللہ کے یہاں ان کا مقام تھا، اور اللہ کسی کو کیا مقام دے دے ہمیں کیا پتا۔ حضور نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے سارے بندے سیدھے سادے، پراگندہ حال، پراگندہ بال،
نہ بال ٹھیک ہیں، نہ کپڑا ٹھیک ہے، نہ ان کی حالت ٹھیک ہے، اور ان کی حالت ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پہ جائیں دھکا دے دی کہ بھگا دیے جائیں، نہ ان کی کوئی بات مانی جائے، نہ ان کی کوئی بات سنی جائے۔ لیکن اللہ کے یہاں ان کا ایسا مقام ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کی اگر وہ قسم کھا لیں کہ ایسا کرنا ہے، ایسا ہونا ہے، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہیں۔ ان میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ لوگوں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا، حضرت آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر پکار کو سنتا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا آپ کی دعا رد نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنی۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک میرے سامنے کوئی لقمہ آیا ہے، کوئی غذا آئی ہے، کوئی کھانے پینے وغیرہ کی استعمال کی چیزیں آئی ہے تو مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے، کس طریقے سے آیا ہے، یعنی میرے پیٹ میں کبھی حرام کا ایک لقمہ نہیں گیا ہے۔ اور جب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں، اسلام قبول کرنے اور ان کے اس بات کے کہنے کے درمیان تقریباً 25 سال کا فاصلہ ہے۔ 25 سال کے بارے میں مجھے پتا ہے میرے سامنے جو لقمہ آیا ہے کہاں سے آیا ہے، کس طریقے سے آیا ہے، یعنی غذا میں مکمل طور پر احتیاط برتتا ہوں، پاکیزہ غذا استعمال کرتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعاؤں میں یہ تاثیر رکھی ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ کتنا احتیاط تھا۔ اور ہم اپنا بھی جائزہ لیں، 25 سال کا عرصہ، دورانیہ تو بہت دور کی بات ہے، 2 دن کا ہم صحیح حساب نہیں دے سکتے کہ 2 دن پہلے ہم نے جو لقمہ کھایا تھا اس کی پوزیشن کیا تھی، وہ کس طرح کا تھا، کہاں سے آیا تھا، بس ہمارے سامنے آنا چاہیے اور ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ پھر ہماری شکایتیں ہوتی ہے کہ دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کیسے ہوگی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت میں ہے کہ جب اسلام لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں ان اکون مستجاب الدعوہ، میری ہر دعا اللہ ضرور قبول فرمائے، آپ کوئی نسخہ بتا دیجئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، یعنی اللہ تمہاری ہر دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ اسی کے بعد انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ایک ایک چیز کے بارے میں پرکھتے تھے، جانچتے تھے کہ کہیں یہ حرام کی غذا اور حرام کی چیز تو نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ہر دعا قبول فرمائی ان کی۔ بہت مشہور واقعہ ہے، یہ عراق کے گورنر تھے اور ذمہ دار تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ کسی نے شکایت کر دی، امام تھے، نماز، اماموں سے بہت سارے لوگوں کو شکایتیں رہتی، ہر جگہ رہتی ہے کچھ نہ کچھ شکایت، تو ان کو بھی شکایت، لوگوں کو شکایت ہو گئی حضرت سعد بن ابی وقاص سے۔ شکایت بہت ساری، تو ان میں ایک یہ تھی کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے، نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں، اور بھی شکایتیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا عہدے سے، بلایا اپنے یہاں، حضرت عمار کو وہاں ان کی جگہ ذمہ دار بنایا، اور پھر تحقیق کی کہ تم نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہو۔ تو انہوں نے کہا جب سے میں نے مسلمان ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک نماز اسی طرح پڑھتا ہوں جس طرح میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر وہ طریقہ بھی بتایا۔ حضرت عمر نے کہا میرا تمہارے بارے میں یہی خیال تھا کہ تم نماز درست ہی پڑھاتے ہوگے۔ پھر حضرت عمر نے کچھ آدمی بھیجے مدینے سے، جاؤ تحقیق کرو عراق میں، کوفے میں، کہ ان کی بارے میں شکایتیں لوگوں کی کیا ہیں، صحیح ہیں یا درست ہیں یا غلط ہیں۔ لوگ آئے، ہر مسجد میں گئے، ہر مسجد میں جب تحقیق کی گئی سب لوگ تعریف کر رہے تھے کہ سعد بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، ان میں کوئی خامی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ ایک مسجد تھی، بنو عبس قبیلہ تھا، ان کی مسجد تھی، تو وہاں گئے، وہاں انہوں نے پوچھا کہ بھائی سعد سے کسی کو کوئی شکایت ہے؟ کوئی آدمی نہیں بولا۔ ایک آدمی تھا، اس کا نام، اس کی کنیت ابو سعدہ تھی اور اس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہاں مجھے شکایت ہے، ان کے اندر 3 شکایتیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، یہ دوسرے لوگوں کے سلسلے میں کرتے ہیں اور خود اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ پہلی چیز انہو لا یسری بالسریہ، یہ کمانڈر ان چیف ہیں، کہیں فوج کی ٹکڑی بھیجتے ہیں لڑنے کے لیے، خود اس میں شریک نہیں ہوتے ہیں، آرام سے بیٹھے رہتے ہیں۔ ولا یعدل بالسویہ ولا یقسم بالسویہ ولا یعدل بالقضیہ،
لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں، مال غنیمت آتا اس میں تقسیم انصاف سے نہیں کرتے ہیں، یہ 3 خامیاں ہیں ان کے اندر۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے اس کی تفصیل بھی بیان کی کہ اس کی کیا حقیقت ہے، لیکن ان کے دل کو ناراضگی ہوئی، اندر سے ناراض ہوئے، ان کو دکھ ہوا، تکلیف ہوئی۔ اسی موقع پر کہا اس نے مجھے 3 الزام دیے ہیں، 3 تہمتیں مجھ پر لگائی ہے، میں بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، 3 بد دعائیں کرتا ہوں۔ پہلی بد دعا کی اللہم اطل عمرہ، اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے۔ لمبی عمر ہونا یہ بھی ایک پریشانی ہے، بڈھا ہو جائے، سٹھیا جائے، بہت پریشانی ہے۔ اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے۔ دوسری بد دعا کی واطل فقرہ، اے اللہ اس کے فقر، فاقہ، تنگ دستی کو بھی لمبا کرے، محتاج ہو جائے ایک ایک پائی کا۔ وعرضہ بالفتن، اے اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ جو اس واقعے کے عینی مشاہد ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ اس کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوئی، یہاں تک کہ یہ جو بھومی ہے نا یہ ایسے لٹک گئی تھی اس کی آنکھوں پر، اتنی زیادہ لمبی عمر والا یہ شخص ہو گیا تھا۔ اور اللہ نے اتنا محتاج و تنگ دست کر دیا تھا، وہ نابینا ہو گیا، اندھا ہو گیا تھا، گلیوں میں پھرتا تھا اور مانگتا پھرتا تھا لوگوں سے۔ فقر و فاقہ اس کا زیادہ ہو گیا، تنگ دستی بڑھ گئی۔ اور تیسری بد دعا کی تھی اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ اس کے بارے میں آتا ہے، وہ راوی کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ گلیوں میں گھومتا تھا، پھرتا تھا۔ اس زمانے میں شریف عورتیں بازاروں میں گلیوں میں نہیں نکلا کرتی تھی، باندیوں کا رواج تھا، وہی کام کاج کے لیے بازاروں وغیرہ میں آتی جاتی تھی۔ جو باندیاں تھی جن کی حیثیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی تو وہ باندیوں کو چھیڑا کرتا تھا، ان فتنوں میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی یہ دعا کی قبولیت میں کیا سب سے چیز اہم تھی، وہ میں نے آپ کو بتایا، حلال غذا۔ حلال غذا یہ سب سے زیادہ اہم ہے دعا کی قبولیت میں، اور حرام غذا رکاوٹ بنتی ہے دعا کی قبولیت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن کریم میں تاکید کے ساتھ کہا ہے، اے لوگو، اے رسولو، پہلے کہا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں استعمال کرو، نیک عمل کرو۔ پتہ چلا کہ نیک عمل کی توفیق اسی وقت ملے گی جب پاکیزہ غذا ہوگی، پیٹ میں لقمہ حلال کا جائے گا، تب جا کے نیک عمل کی توفیق ہوگی۔ اسی وجہ سے حضرت حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میں ارادہ کرتا ہوں، رات کو سوتا ہوں تو وضو وغیرہ کا پانی تیار کر کے رکھتا ہوں کہ تہجد کے وقت اٹھوں گا، لیکن جب سوتا ہوں تو پھر اتنی گہری نیند آ جاتی ہے کہ تہجد کی توفیق نہیں ملتی، تہجد کے وقت نہیں اٹھ پاتا ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کبلت کا، اے آدمی تجھے تہجد کی نیکی کی توفیق اس وجہ سے نہیں مل رہی ہے کہ تیرے گناہوں نے تجھے قید کر دیا ہے، جکڑ دیا ہے، اٹھنے نہیں دیتے۔ گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں دعا کی قبولیت میں اور نیکی کی طرف آنے میں، اس لیے اپنی غذاؤں کو پاکیزہ بنائے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ کہا، رسولوں سے اللہ نے یہ کہا ہے، ایمان والوں سے بھی کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزیں استعمال کرو۔ اور پھر حضور نے فرمایا، ذکر الرجل، ایک آدمی کا تذکرہ کیا، یطیل السفر، لمبا لمبا سفر کرتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، سفر میں ہے، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، پراگندگی کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کے امکانات و چانسز ہیں، اور وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا یا ربی یا ربی یا ربی، پروردگار یہ دعا قبول فرما لے، پروردگار یہ دے دے، پروردگار یہ مصیبت پریشانی دور کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کی قبول کروانی ہے دعا کو تو سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ آپ حلال و پاکیزہ غذا کا استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے، وقت ہو گیا لیکن رمضان کا ہے، دل متوجہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دعا کا قبول نہ ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی میری امت سے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کی ناراضگی پچھلی امتوں پر یہ ہوتی تھی، کسی امت سے ناراض ہوئے پوری امت کو پانی کے اندر ڈبو دیا، ختم کر دیا۔
کسی امت پر ناراض ہوئے تو اس کو اوپر اٹھا کے نیچے پٹک دیا، پوری امت کا خاتمہ کر دیا۔ کسی امت پر ناراض ہوئے تو کوئی اور شکل، زلزلوں کی شکل میں پوری امت کو تباہ کر دیا، ہوا کا طوفان لے آئے اور سب کو یوں پٹک دیا جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے پڑے ہوں۔ میں نے اپنے رب سے درخواست کی، ناراضگی تو ہوگی رب کی طرف سے، میں نے اپنے رب سے درخواست کی، 4 درخواستیں کی، 4 دعائیں کی۔ پہلی درخواست یہ کی، پروردگار جب تو میری امت سے ناراض ہو تو اکٹھے میری امت کو برباد مت کرنا، پوری امت برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، یہ مت کرنا۔ اللہ نے کہا ایسا کر دیا، قبول ہے یہ دعا۔ دوسرا کہا، اے اللہ میری امت سے جب تو ناراض ہو تو ان کو اکٹھے غرق نہ کرنا، جس طرح قوم نوح کو پوری کو ڈبو دیا، ان کو غرق نہ کرنا، ڈبونا نہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ دعا بھی میں نے قبول کر لی۔ تیسری دعا کی کہ اللہ عام قحط سالی میں، عام اکال میں بھوک مری اتنی ہو جائے کہ سارے بھوکے ہو کر مر جائیں، اس ایسی حالت میں میری امت کو تباہ مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی دعا قبول کر لی، درخواست منظور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چوتھی میں نے دعا کی یا اللہ سے درخواست کی، یا اللہ میری امت کو آپس میں نہ لڑانا، یا اللہ میری امت کو آپس میں نہ لڑانا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے میری یہ درخواست قبول نہیں کی، اور جب اللہ کے نبی کی یہ درخواست قبول نہیں ہوئی تو اس کی شکل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج امت لڑ رہی ہے، ہر چیز پہ لڑ رہی ہے، ہر بات پہ لڑ رہی ہے، ہر طرح سے لڑ رہی ہے۔ دشمنوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس امت نے آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے۔ امت کا آپس کا اختلاف، آپس کی لڑائی، یہ اللہ کے ناراض ہونے کی ایک علامت ہے، نشانی ہے، اور اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے عذاب کی 3 شکلیں ہوں گی، جب اللہ ناراض ہوں گے اس امت پر 3 شکلیں ہوں گی۔ پہلی فرمایا کان البأس بینہم، آپس کا ان کا اختلاف بہت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے اختلافی باتوں میں زیادہ نہ پڑیں، اپنے نیک عمل کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ اختلافات میں پڑیں گے، اللہ کے عذاب میں آپ مبتلا ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، آپ کو احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کان البأس بینہم، اس امت پر اللہ کا ناراض ہوں گے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ عذاب کی ایک شکل یہ ہوگی کہ آپس میں لڑائی ہوگی، دوسری شکل یہ ہوگی عذاب کی سلط اللہ علیہ اشرارہم، اللہ اس امت پر، اس امت کے شریروں کو، بدماشوں کو مسلط کر دیں گے۔ اسلامی ممالک میں کوئی ایک عمر بن خطاب نہیں ہے، عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، صلاح الدین ایوبی نہیں ہے، جو بدماش قسم کے لوگ ہیں وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے۔ تیسری فرمائی جو سب سے خوفناک شکل ہے عذاب کی اللہ کی، یدعو خیارہم فلا یستجاب لہم، جب امت پر حالات آئیں گے، اچھے لوگ، نیک لوگ، اللہ کے محبوب بندے دعائیں کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ یہی بتانا چاہ رہا تھا، آج کی گفتگو سے یہ ریلیٹڈ ہے، یہ متعلق ہے، یعنی یہ عذاب کی شکل ہے، نیک لوگ دعائیں کریں گے۔ کون سا موقع ہے، کون سی جگہ ہے، کون سا وقت ہے اللہ کے نیک بندے دعائیں نہیں کر رہے ہیں، کعبے کے غلاف سے لپٹ لپٹ کر مقام ابراہیم کے پاس حجر اسود کو ہاتھ لگاتے ہوئے اور صفا مروہ کے درمیان اور قبولیت کے اوقات اور ٹائمز میں نیک بندے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اس کی قبولیت کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے یہ دعا کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، خوب مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں اپنے لیے، پوری امت کے لیے۔ انشاءاللہ رمضان کامیابیوں کا مہینہ ہے، انتصارات کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ کی طرف سے کسی ایک بندے کی دعا قبول ہو جائے اور امت کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دعا کی قبولیت کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔